اور دوسرا بلوچستان کے انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں آؤں روز کوئی اچھی سے اچھی خبر ہمارے پاس ہو، لیکن نہیں ہے۔ ابھی یہی ہنا اوڑک سورینج کے علاقے میں 34 لوگ مر گئے ہیں، 34 لوگ، معمولی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، زیارت میں دھرنا دیا گیا، لوگ بیٹھے رہے، پورا سسٹم وہ ہوا، تب جا کے مذاکرات ہوئے، اپنی باتیں کچھ منوائی گئیں، اس کے بعد وہ دھرنا اٹھا اپنی لاشوں کو لے کے۔ یہ جو 34 لوگ، یہ کان جو بے بسی میں مرے ہیں، ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ میرے دل کے قریب 2 ایشوز ہیں، ایک یہ کان اور ایک میں نے کہا یہ مسنگ پرسنز کا ایشو۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک بات کی کہ یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد ہیں، وہ زیادہ تر کارروائیوں میں دہشت گردوں کے ساتھ مارے جاتے ہیں۔ یہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ضرور ہے، لیکن ایک بات میں کہہ دوں کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ شکوک کی بنیاد پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ اس طرف چلے ہی جاتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں انٹیروگیشن کریں، انویسٹیگیشن کریں، ادارے کو وہ ہو کسی پہ شک ہو، مجھ پہ شک ہو، بے شک میری انٹیروگیشن ہو، انویسٹیگیشن ہو، لیکن ناجائز تشدد کیا جانا، ناجائز تکالیف دینا، پھر کیا ہوگا؟ ناجائز جب قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا تو پھر خراب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو بار بار اٹھائے جاتے ہیں، بار بار ان پہ، اب ہمارا کیا جرم ہے سوائے اس کے کہ کچھ نہ کچھ وہ باتیں بولتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں۔ ہر طرف سے ہم پہ سختی، بینک اکاؤنٹ ہمارے ہر طرف سے وہ ہیں، کوئی باہر ہم نہیں جا سکتے کہ کوئی اسکالرشپ آئے، کوئی ٹریننگ آئے، ادھر ہمارے وہ ہیں۔ تیسرا کہ کہیں بھی ایسا وہ نہیں ہے کہ بھائی تھوڑی سی یہ بات کرے تاکہ ہمارے نرغے میں آ جائے، مزید اس پہ 2-3 کیس ٹھوک دیں۔ ہمارا کیا گناہ ہے؟ اور ہم کہاں پہ کسی ظالم جابر کو ہم نے کہیں مارجن دیا ہو؟ یہ کہو نا کہ ہاں ادھر آپ بڑا بولتے ہو، دوسری جانب آپ نے کچھ بولنا۔ ہم نے الحمدللہ جو دیکھا، جو محسوس کیا، اس پہ بولا، وہ چاہے جتنا بھی زوراور ہوا، ہم نے پرواہ نہیں کی۔ لیکن سسٹم ایسا ہے کہ یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ آپ چند وہ آپ کرو، مطلب آپ فریق، زوراور فریق ہر طرف سے آپ اتنا کچھ کرتے ہو، اس پہ آپ لوگوں کے احساس نہیں ہوتا۔ ہم تھوڑا بول لیتے ہیں، اس پہ آپ پورا سسٹم ہر طرف سے ہمارے خلاف استعمال ہو جاتا ہے، ہر طرف سے تھریٹس شروع ہو جاتی ہے۔ نظام یہ ہے قانون اور آئین۔ ہمارے لیے تو قانون اور آئین میں سختیاں ہی لکھی ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا اس قانون اور آئین میں ہمیں کوئی ریلیف بھی ملا ہو، ہر طرف سے سختیاں ہی سختیاں بھائی۔ اب یہ چیز مسنگ پرسن کا ایشو ہو یا یہ کان کا، میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ بھائی قانون اور آئین کے مطابق ہی جو جتنا بڑا مجرم ہے اس کو لاؤ، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرو، پھانسی تک لے جاؤ۔ ابھی وہ یونس لڑکا ہے، جیند ہے، بی ایس او پجار میں پہلے یہ گروپ ہوتا تھا ظریف کے ساتھ، اب یہ انہوں نے اپنا بی ایس او کے نام سے شروع کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا، میں نے کہا نہیں کہ جیند کا بھائی کب سے اٹھایا گیا، پھر اس کو پتہ نہیں کس اس میں وہ کر کے وہ جیل میں ہے، اس کے بعد جیند بھی کوئی تیسری مرتبہ اٹھایا جا رہا ہے، اٹھاتے ہیں پھر بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا کیفیت ہوگی؟ ایک دفعہ اگر کوئی وہ ہے نا، اس پہ الزام ہے، کسی کا وہ سہولت کار ہے، کوئی وہ کچھ کر رہا ہے، میڈیا کے سامنے لاؤ، اسے بھی بٹھاؤ، ایجوکیٹڈ لڑکا ہے، اور صحافیوں کے سامنے لاؤ، ہم یہ سوال کریں گے کہ ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں، یہ ثبوت ہے، اور اداروں میں اتنی وہ ہے کہ وہ ہر ثبوت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب یونس لا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ایکٹیو تھے مظاہروں شظاہروں میں، ہم ان کے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہم کہہ نہیں رہے کہ ہم کوئی اگر ہے تو آپ عدالت میں پروڈیوس کریں، پتہ تو چلے ہمیں کہ یار یہ جو آتے تھے آئین قانون کی بات کرتے تھے، یہ خود کیا نکلے۔ لیکن نہیں بھائی، جو کہتے ہیں کہ یہ قانون اور آئین کو
انہوں نے توڑا ہے وہ خود قانون اور آئین کو نہیں مان رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتی ہیں۔